قدرت اللہ شہاب اور ان کی شہرۂ آفاق کتاب شہاب نامہ۔ شہاب نامہ کے متعلق 22 کچھ ایسے حقائق ہیں جو جاننا ضروری ہیں۔ قدرت اللہ شہاب مرحوم اور ان کی شہرۂ آفاق کتاب شہاب نامہ کے بارے میں طویل عرصے سے مختلف تنازعات اور مفروضہ جات چلتے رہتے ہیں۔ آج ان پر ہم بات کرتے ہیں۔ جو صاحبان ان کرداروں سے واقف نہیں یا انہیں اس بحث کا کچھ پتہ نہیں ہے تو انہیں 4-5 سطروں میں تعارف کروا دوں کہ قدرت اللہ شہاب ملک کے معروف بیوروکریٹ رہے ہیں۔ وہ سول سروس افسر تھے۔ گورنر جنرل غلام محمد کے دور میں ان کے سیکرٹری بنے، بعد میں اسکندر مرزا اور پھر صدر ایوب خان کے سیکرٹری رہے۔ آج کے حساب سے پرنسپل سیکرٹری سمجھ لیجئے۔ قدرت اللہ شہاب صاحب طرز افسانہ نگار بھی تھے۔ شہاب نامہ ان کی خود نوشت آپ بیتی ہے۔ اس کے درجنوں ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ اس کتاب نے بے پناہ پذیرائی حاصل کی۔ اس پر تنقید بھی کی جاتی رہی ہے۔ ایک حلقہ شہاب اور شہاب نامہ پر تنقید کرتا رہا ہے۔ یہ لوگ اسے طنزیہ آپ بیتی نہیں، فکشن کہتے ہیں۔ شہاب صاحب کو جعلی صوفی اور نہ جانے کیا کیا کچھ کہا گیا۔ تو ناظرین جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ اس کا فیصلہ ناظرین اور قارئین جو اس بک کو پڑھتے ہیں وہ خود کریں، مگر ضروری ہے کہ کچھ حقائق پہلے جان لیں۔ پہلی بات، قدرت اللہ شہاب ICS انڈین سول سروس افسر تھا۔ پاکستان میں سول سروس افسروں کی 2 کلاسز تھیں۔ ایک وہ جو پاکستان بننے کے بعد سول سروس میں بھرتی ہوئے، دوسرے وہ جو قیام پاکستان سے قبل ICS امتحان پاس کر کے سول سروس میں آ گئے تھے۔ ICS افسر پاکستان میں ایک طرح سے بیوروکریسی کی اشرافیہ تھے۔ گورا صاحب سمجھ لیں، شہاب کو اچھی پوسٹنگ کے لیے حکمرانوں کی خوشامد کی ضرورت نہیں تھی۔ ICS افسر تب بیوروکریسی کی کریم سمجھے جاتے تھے۔ بڑی پوسٹنگ ان کے لیے کوئی ایشو نہیں تھا۔ دوسری بات، ICS افسر ایک دوسرے کو بہت عزت اور سپورٹ دیتے تھے۔ انہیں ہمیشہ بہترین پوسٹنگ ملتی تھی۔ زمینیں وغیرہ الاٹ کرنے یا دیگر فوائد لینے ان کے لیے بہت آسان تھے۔ اس کے باوجود شہاب صاحب نے زندگی بھر کوئی زمین یا پلاٹ الاٹ نہیں کرایا، کوئی فیکٹری اپنے نام نہیں کرائی، نہ ہی پرمٹ لیا۔ کسی بھی قسم کا دھبا ان کے دامن پر نہیں ہے۔ تیسری بات یہ سن لیں، ICS کے اس امتیاز کے باوجود قدرت اللہ شہاب نہایت منکسر المزاج، ڈاؤن ٹو ارتھ، سادہ مزاج اور انتہائی دیانتدار شریف بیوروکریٹ کی شہرت رکھتے تھے۔ ان کے بہت سے ملنے والے یہ لکھ یا کہہ چکے ہیں کہ شہاب میں ذرا بھر بھی کروفر یا غرور نہیں تھا۔ بڑا سادہ سا لائف سٹائل تھا اور وہ ہر ایک کو عجز و انکسار سے ملتے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ کراچی میں اپنے فلیٹ سے رکشہ میں، جسے کراچی والے پھٹ پھٹی کہتے ہیں، گورنر جنرل ہاؤس جاتے تھے۔ رکشہ کے شور سے ناہید سکندر مرزا کی آنکھ کھل جاتی اور وہ بدمزہ ہوتی۔ اس نے شہاب کو کہا کہ کار استعمال کرو۔ شہاب کا جواب تھا کہ میرا موجودہ گریڈ مجھے سرکاری کار کی سہولت نہیں دیتا۔ ناہید مرزا کی پیشکش کے باوجود شہاب نے کار لینے سے انکار کر دیا۔ برسوں بعد میں پیسے جوڑ کر پرانی ذاتی کار خریدی۔ چوتھی بات یہ سن لیں کہ یہی عجز کا پیکر قدرت اللہ شہاب اپنے وجود میں ایک جری اور نڈر افسر بھی سموئے ہوئے تھا۔ زندگی کے کئی اہم مواقع پر وہ جرأت سے کھڑا ہو گیا۔ قیام پاکستان سے قبل وہ بنگال کے ایک علاقہ میں مجسٹریٹ تھا۔ قحط کے دن تھے۔ شہاب نے سرکاری گودام قحط زدگان کے لیے کھول دیے تھے۔ حالانکہ اس جرم کی پاداش میں اس کی نوکری جا سکتی تھی، جیل ہو سکتی تھی۔ امریکیوں کے خلاف بھی وہ ہمیشہ جرأت سے
کھڑا ہوا اور کہا جاتا ہے کہ اسے ہمیشہ پاکستان میں امریکی سفیر کی ناپسندیدگی کا سامنا کرنا پڑتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ صدر ایوب کی موجودگی میں وزیر خزانہ شعیب، جس پر امریکی ایجنٹ ہونے کا الزام تھا، اس کے ساتھ شہاب صاحب کی تندو تیز جھڑپ مشہور ہوئی۔ مزید اضافہ کرتے چلیں تو شہاب صاحب کو ہمیشہ جنرل ایوب خان سے منسلک کیا جاتا ہے کہ وہ ڈکٹیٹر کا حاشیہ نشین تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایوب خان کے مارشل لاء سے 4 سال پہلے ہی وہ گورنر جنرل غلام محمد کا سیکریٹری بن چکا تھا۔ وہ بعد میں اسکندر مرزا کا بھی سیکریٹری رہا، یعنی ایوان اقتدار میں اسے ایوب خان نہیں لایا، بلکہ وہ ایوب سے کئی برس پہلے ملک کے طاقتور ترین حکمرانوں کا سیکریٹری یعنی پرنسپل سیکریٹری بن چکا تھا۔ ایوب نے تو حکمران بننے کے بعد شہاب کو صرف برقرار رکھا، وہ بھی اس لیے کہ انٹیلیجنس رپورٹوں میں اس کے ایماندار اور لائق ہونے کا بتایا گیا۔ مزید بتاتے چلیں کہ شہاب کے ناقدین کا خیال ہے کہ اس نے ایوب خان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی روحانیت کو استعمال کیا اور مذہبی ٹچ کے ذریعے اپنی اہمیت بنائی۔ یہ بات اس لیے بھی غلط ہے کہ ایوب خان کوئی مذہبی آدمی تھا ہی نہیں، وہ ایک ماڈرن سیکولر آدمی تھا جو مذہبی نہیں تھا، اور نہ ہی وہ مذہبی لوگوں یا روحانی شخصیات یا روحانیت وغیرہ کو پسند کرتا تھا۔ ایوب خان کو تصوف کی سمجھ تھی اور نہ ہی کوئی بابا اس کے لیے اہمیت رکھتا تھا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ قدرت اللہ شہاب نے اپنے روحانی پہلو کو ہمیشہ چھپا کر رکھا۔ دوران ملازمت تو خاص طور سے اسے پوشیدہ اور لو پروفائل رکھا۔ اس کے 2-3 انتہائی قریبی دوستوں، جن میں مفتی اور اشفاق احمد وغیرہ شامل ہیں، ان کے علاوہ شاید ہی کسی کو علم ہو۔ اس کے قریبی دوستوں میں احمد بشیر جیسا مارکسسٹ اور ابن النشا، جمیل الدین عالی وغیرہ بھی شامل تھے جو تصوف میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ ممتاز مفتی نے اپنے سفر نامہ حج میں کچھ باتیں لکھی ہیں اور باقی بہت بعد کے برسوں میں لکھیں۔ مفتی کی مشہور کتاب الکھ نگری، جس میں شہاب کا سب سے زیادہ تذکرہ ہے، وہ قدرت اللہ شہاب کی وفات کے کئی برس بعد لکھی گئی۔ شہاب صاحب پر بعض لوگ الزام لگاتے ہیں کہ رائٹر گلڈ میں شامل نہ ہونے پر اس نے کئی ادیبوں کو ذلیل کیا، جن میں منٹو بھی شامل ہیں۔ یہ بات غلط اور خلاف واقعہ ہے، کیونکہ منٹو تو ایوب خان کے حکمران بننے سے 3 سال پہلے 18 جنوری 1955 میں انتقال کر گئے تھے۔ ایوب خان کا مارشل لاء اکتوبر 1958 میں آیا، تو یہ بات تو سرے سے غلط ہو جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک الزام شہاب صاحب کے خلاف یہ بھی لگا کہ اس نے بطور سیکریٹری ایوب خان مادر ملت فاطمہ جناح کی کردار کشی کی مہم چلائی۔ یہ بات بھی بالکل غلط ثابت ہو گئی۔